نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام کی یہ آیت کریمہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کے عقیدے کو، نظریے کو وضاحت سے بیان فرمایا۔ قرآن حکیم کے اندر تین چیزیں ہمیں وضاحت سے ملتی ہیں، ایک عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، تیسرا عقیدہ یوم آخرت۔ مکہ کے اندر جو مشرک تھے، جہاں وہ اللہ کی توحید سے غافل تھے، توحید کے منکر تھے، وہیں پر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی، تعارف سے بھی بالکل ناآشنا تھے، اور یوم آخرت کے بالکل منکر تھے۔ ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ چونکہ انسان جب مرنے کے بعد اٹھنے کو ذہن میں سوچتا ہے، پھر وہ اعمال کی طرف چلتا ہے، پھر وہ اعمال کرتا ہے، پھر وہ نیکیوں میں مشغول ہوتا ہے، صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ مر کے میں نے ختم ہو جانا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، تو پھر اس آدمی کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اللہ رب العزت مجھ سے سوال کرے گا، مجھ سے پوچھے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ضعیف العمر بوڑھا آدمی آیا، ضعیف العمر بوڑھا آدمی، 100 سال کے قریب اس کی عمر تھی۔ اس نے آ کر کھڑے ہو کر کہا، مشرک تھا، پکا عقیدے میں اپنے جمع ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا، اور سوچ یہ تھی کہ نعوذ باللہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے خداؤں کو، ہمارے بزرگوں کو برا کہتے ہیں۔ اور کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عجیب بات کرتے ہیں۔ کہا کیا عجیب بات کی؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے، مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، جب ہڈیاں ہماری بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی اور ہماری ہڈیوں کو بھی کیڑے کھا لیں گے اور کیڑوں کو بھی اگلے کیڑے کھا لیں گے۔ عجیب بات ہے، مرنے کے بعد زندہ ہوں گے ہم۔ اور دوسری عجیب بات آپ یہ کرتے ہیں کہ ایران فتح ہوگا، روم فتح ہوگا۔ عالم یہ ہے کہ مکہ والے آپ کو پتھر مارتے ہیں، مکہ والے آپ کو تبلیغ یہاں نہیں کرنے دیتے، مکہ والے آپ کو حرم میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، آپ کے بلال حبشی کو دھکے دیے جاتے ہیں، گھسیٹا جاتا ہے، حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، آپ کے اوپر اوجڑی پھینکی جاتی ہے، کھانے کو آپ کے پاس نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ایران بھی فتح ہو جائے گا اور روم بھی فتح ہو جائے گا۔ اور تیسری بات آپ یہ کرتے ہیں کہ مکہ بھی فتح ہو جائے گا، یہ مکہ پہ حکومت اسلام کی ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب نگوں ہوگا مکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا بڑی عجیب بات آپ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا، اے بوڑھے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ مکہ فتح ہو جائے گا۔ یہ کس نے کہا؟ حضور علیہ السلام کا قول جھوٹا تو ہو نہیں سکتا، سچوں کے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ اب کہا تو دیکھے گا کہ مکہ فتح ہو جائے گا۔ اگلی بات دو جہاں کے سردار نے کہی، اور اللہ تجھے لمبی عمر دے گا اور تو دیکھے گا ایران بھی فتح ہو جائے گا، روم بھی فتح ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ یوں پکڑا، بوڑھا آدمی جٹ تھا، عقیدے میں پکا ہوتا ہے، اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑتے بوڑھے لوگ، چاہے ان کو قرآن پورا گھول کے ہی پلا دیں، دلیل نہیں سنتے۔ اب حضور نے اس کا یوں ہاتھ پکڑا، جب اس نے کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ فتح ہوگا تو دیکھے گا، ایران فتح ہوگا تو دیکھے گا، اس نے توجہ ہی نہیں کی، جیسے سن ہی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی نے برداشت دیکھیے، اس کا ہاتھ پکڑا مشرک کا اور فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حشر برپا ہوگا، محشر لگا ہوگا، فرشتے سامنے ہوں گے، جہنم سامنے ہوگی، حساب کا ترازو تولا جائے گا، میں محمد تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد کروں گا، میں محمد تیرا ہاتھ پکڑ کے
وہ جٹ آدمی آگے سے کیا کہنے لگا؟ دیکھی جائے گی، ہاتھ چھڑا کے چلا گیا، کلمہ نہیں پڑھا، اور اپنے ہاتھ میں جو ہڈیاں لایا تھا قبر سے اٹھا کے بسیدہ یوں پیس پیس کے کہنے لگا اس کو اللہ زندہ کرے گا، پھونک ماری، اڑ گئی، کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کہہ کے کلمہ بھی نہیں پڑھا، کسی بات کا یقین نہیں کیا اور چلا گیا۔ اللہ نے پھر اس کو لمبی عمر عطا فرمائی اور مکہ اس کی آنکھوں کے سامنے 8 سال 10 سال کے بعد فتح ہو گیا۔ 10 سال کے بعد پھر اللہ نے اسے اور لمبی زندگی عطا فرمائی، اور اس کے مزید 10 سال کے بعد ایران بھی فتح ہو گیا، روم بھی فتح ہو گیا۔ وہ ضعیف کبڑا ہو چکا تھا، بویں اس کی سفید تھی، پلکیں سفید ہو چکی تھی ساری، اور وہ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے جب اسے پتا چلا کہ سیدنا فاروق اعظم نے ایران کو فتح کر لیا، روم کو فتح کر لیا اور یہ سلطنت اسلامیہ میں داخل ہو گئے، اسے رسول اللہ کا وہ قول یاد آ گیا کہ دو جہاں کے سردار نے یہ جملہ بولا تھا۔ وہ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے مسجد نبوی میں آیا، حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچا، کہنے لگا عمر میں وہ بدبخت ہوں جس نے دو جہاں کے سردار سے سن کے بھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچوں کے سچے ہیں۔ جب 2 پوری ہو گئی ہیں تیسری بھی ہو جائے گی بات پوری، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہاتھ پکڑ کے کلمہ پڑھایا، اور خالی کلمہ نہیں پڑھایا، اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین ابھی کل اسلام میں داخل ہوا ہے، جب آتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آتا ہے آپ اس کو عزت دیتے ہیں۔ عمر جیسا انسان جو حضور سے اتنی محبت کرتا تھا، عمر فرمانے لگے صحابہ سوچو ذرا، یہ وہ آدمی ہے بے شک کل مسلمان ہوا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا اے بوڑھے قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد کراؤں گا، جس کا ہاتھ رسول اللہ پکڑ لے وہ کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ وہ دوزخ میں جا سکتا ہے؟ عمر کہتے تھے میں اس کی عزت نہیں کر رہا، دو جہاں کے سردار کے فرمان کی عزت کر رہا۔ تو مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، وہ زندگی اب اللہ ہمیں بتاتا ہے قرآن میں۔ اب اللہ نے کہا یہاں ذکر کیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، ان کو گزارا جائے گا، اللہ کے سامنے جا کے روکا جائے گا۔ اعمال نامے کے بعد اللہ روکے گا، اللہ پوچھے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، بتاؤ اب سچ بات سمجھ آئی ہے؟ دنیا میں تو نہیں سمجھ آتی تھی، آج تو انسان کو کچھ بھی کہہ دیں سمجھ نہیں آتا، لیکن کم لوگ ہیں جن کو حق بات سمجھ آ جاتی ہے زندگی میں۔ اللہ پوچھے گا کیا اب سمجھ آئی بات؟ دوزخ دیکھ رہے ہو، جنت دیکھ رہے ہو، جہنم دیکھ رہے ہو، فرشتے دیکھ رہے ہو، سب کچھ دیکھ رہے ہو، تو آگے سے کیا کہیں گے؟ قالوا بلا وربنا، ہاں اللہ کی قسم ہمیں سمجھ آ گئی، وربنا قسم کھا کر کہے گا، اللہ کی قسم۔ اللہ کہے گا اب تو تم نے اعمال بد کیے، گناہ کیے، نافرمانیاں کی، تمہیں سمجھانے والے تھے، ہر جگہ ہر گلی محلے میں تمہیں سمجھانے والے گھروں میں آتے تھے، تم نیٹ آن کرتے تھے وہاں کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی تھی، اس دور میں تو ہے ہی نہیں کوئی سمجھانے والا ایسا کہ نہ انسان کو دعوت پہنچی ہو۔ اللہ کہے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو یہ عذاب جو تم دنیا میں میری ناشکری کرتے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اب اللہ کی ملاقات، یہ بات کل انشاءاللہ کریں گے، ملاقات اللہ کی۔ جو لوگ اس سے منکر ہیں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے ملنا چاہتے ہیں نا، اللہ سے ہم محبت کرنے تو اللہ سے ملنا کیوں نہیں چاہتے؟ اب اللہ سے ملنا کیسے ہے یہ کل انشاءاللہ درس کا حصہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔